على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور اس مہینے کے 3 پارٹ ہیں. ایک 10 دن اور 10 دن یعنی 30 دن 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے 10 دن اس کو عشرہ رحمت بولتے ہیں. اس کے بعد کے جو 10 دن ہے اس کو عشرہ مغفرت بولتے ہیں. اس کے بعد کے جو 10 دن ہے اسے جہنم سے خلاصی یعنی دوزخ سے نجات. الحمدللہ ہمارے اور آپ کے جو پہلے رمضان المبارک کے 10 دن تھے یعنی عشرہ رحمت، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس سے گزارا. اب جو دوسرے 10 دن ہیں جو اس وقت ہم سب اس میں داخل ہیں یعنی عشرہ مغفرت. میرے محترم بزرگ دوستو، عشرہ رحمت کے اندر جو بھی غفلتیں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں ہمارے روزے کے اندر یا ہماری تراویح کے اندر، اللہ ان سب کو معاف فرمائے اور ہمارے جو 10 دن عشرہ رحمت کے تھے اللہ ان کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے نہایت ہی عظمت والا مہینہ بنایا ہے. یعنی اور جو مہینے ہیں اس اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہر چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی انسان اگر ایک نیکی کرے تو اس کی عوض 70 گنا زیادہ اس کی نیکیوں کو کر دیا جاتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو مہینہ عطا کیا ہے اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کو جیسے گزارنا ہے جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے مطابق اگر ہم اس مہینے کو گزار رہے ہیں تو میرے محترم بزرگ دوستو ہمیں وہ سب چیزیں عطا کی جائیں گی جو اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ روزے دار جو ہوتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوتا ہوں، یعنی اس کی جو جزا ہوگی وہ میں ہی اس بندے کو دوں گا. میرے محترم بزرگ دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس مہینے کو غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ ساری توجہات کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں. میرے محترم بزرگ دوستو، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دریافت کیا، اللہ سے یہ پوچھا کہ اے اللہ،
سے بھی زیادہ کوئی قریب تیرے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ اے اللہ، مجھ سے زیادہ بھی قریب تیرے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیا؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، مجھ سے تم سے زیادہ بھی قریب ایک اور ہستی ہے جس سے کوئی بھی میرا پردہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے تو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70 پردے حائل ہوتے تھے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، ایسے ایک نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، وہ نبی تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو ان کے امتی ہوں گے وہ بھی اتنے ہی زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے لوگ جب افطار کا وقت ہو رہا ہوگا، کھانا پینا سامنے ہوگا، اور اس امت کے لوگ میرے خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے کھانے کو اور پانی کو نہیں چھوئیں گے، اور اس وقت جب دعا کریں گے، مجھے پکاریں گے، تو میرے محترم بزرگ دوستو، میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اس امت سے ہیں، اس امت محمدیہ میں ہیں کہ اللہ اور اس کے درمیان، اس امت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے تو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70 پردے حائل ہوتے تھے بیچ میں۔ تو ہمیں کتنی عظیم الشان امت بنایا، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ہم یہ بھول گئے کہ ہم کس کی امت میں سے ہیں، یعنی امت محمدیہ میں سے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج جس زمانے میں، یعنی جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس شخص کا میں آئیڈیل بن جاؤں، اس شخص کی طرح میں بن جاؤں، اس شخص کی طرح میں بن جاؤں۔ کوئی سائنسداں گزرا ہو تو اس کی طرح بن جاؤں، کوئی ہیرو گزرا ہو تو اس کی طرح بن جاؤں، کوئی سیاستداں گزرا ہو تو اس کی طرح بن جاؤں۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے دلوں کے اندر یہ چاہت نہیں ہوتی کہ میں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے والا بن جاؤں، اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بن جاؤں، میرا چہرہ اپنے نبی کے چہرے کی طرح ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ کوئی نبی اپنی امت کو لے کر اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ آخری وقت تھا، لیکن اس وقت بھی لبوں پر کوئی اور تمنا نہیں تھی، صرف یہی تمنا تھی کہ اے اللہ، میری امت، اے میرے رب، میری امت کا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں جتنی چاہت اور جتنی محبت اپنے نبی سے ہونی چاہیے تھی، اس سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج نبی کی سنتوں کا ایسے مذاق اڑایا جاتا ہے،
لے کر سونے تک کی کیا کیا چیزیں تھیں جس کو ہمارے نبی کیا کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمیں تو وہ چیزیں معلوم ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہو، کہ دنیا داری کی چیزیں صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے، کیا روٹین ہونا چاہیے، وہ روٹین پتہ ہے، لیکن اپنے نبی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی تاکہ ہمارے اور آپ تک اس اسلام کو پہنچایا جا سکے۔ آج جو ہم بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے پیچھے کی جو تاریخ ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے دل کے اندر عظمت و اہمیت پیدا ہو کہ کتنے قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اگر ہم نے اس مہینے کو پایا اور پھر بھی اس مہینے کی اس مہینے کی عظمت کے ساتھ نہ گزار سکے تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بددعائیں نہیں دی، بددعائیں نہیں کی، لیکن کچھ بددعاؤں پر آمین کہا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں آمین کہہ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا کیا اللہ کے رسول نے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے یہ جو عمل کیا وہ کیا تھا؟ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کچھ بددعائیں دی جس پر میں نے آمین کہا۔ اول تو یہ میرے محترم بزرگ و دوستو کہ فرشتوں کے جو سردار ہو حضرت جبرائیل، اور پھر نیچے جو بددعائیں دے رہا ہو وہ فرشتوں کا سردار ہو، اور جو ان بددعاؤں پر آمین کہہ رہا ہو وہ سارے نبیوں کا سردار ہو، تو میرے محترم بزرگ و دوستو وہ بددعا کتنی خطرناک ہوگی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت گزاری نہ کر سکا، جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت گزاری نہ کر سکا، ہلاک ہو ایسا شخص، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، ہاں ہلاک ہو وہ شخص۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم یہ سوچیں کہ یہ کتنی خطرناک بددعا ہے جو ہم کو تباہ برباد کر سکتی ہے کا کوئی مطلب نہیں، کر دے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہا تھا۔ دوسری جو بددعا دی میرے محترم بزرگ و دوستو کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، ہاں ہلاک ہو وہ شخص۔ یعنی ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے نبی کا نام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم اس پر درود نہ بھیجیں تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ایسے شخص کے لیے بھی ہلاک ہونے کی بددعا دی۔ تیسری جو بددعا دی کہ میرے محترم بزرگ و دوستو کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مہینے
وہ شخص. میرے محترم بزرگ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے کہ اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، روزانہ افطار کے وقت 70,000 لوگوں کو دوزخ سے رہا کر دیا جاتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اس روزے کی عظمت کے بارے میں بہت ساری ایسی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہماری یہ غلط فہمیاں کہ روزے دار جو ہوتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے اور روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے معدے کے خشک ہونے کی وجہ سے، حالانکہ جو دوسرا آدمی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بڑی عجیب سی بو آ رہی ہے، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے کہ اسی بو سے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اسی کی میں جنت میں دھونی لگاتا ہوں. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ روزے کی فضیلتوں میں سے ہے. لیکن ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر سال ایک آنے والا مہینہ ہے جو آتا ہے اور گزر جاتا ہے. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کی بددعائیں تھیں اس پر جو آمین کہا، تیسری بددعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کے روزوں کو اس نے چھوڑ دیا تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہو اور بربادی ہو. میرے محترم بزرگ دوستو، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ، اللہ نے 10 دنوں کو گزار دیا جو کہ عشرہ رحمت کے نام سے منسوب تھا، موسوم تھا، اب عشرہ مغفرت ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، عشرہ رحمت کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، غفلتیں ہوئی ہوں، اس کو اللہ سے معافی طلب کریں. میرے محترم بزرگ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے منبر پر گئے اور کچھ نصیحتیں اپنے صحابہ کو بتلائیں کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو تم کرو تو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں کو پا لو گے. میرے محترم بزرگ دوستو، ان نصیحتوں کے اندر جو چیزیں تھیں اس کا خلاصہ جو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، دوسروں کی غیبت سے بچنا. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کسی کو روزہ رکھوانے کا حکم نہیں دیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، فضیلتیں اور وعیدیں ہر ایک کے سامنے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑنے کی کیا وعیدیں ہیں. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کو بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی روزے دار شخص ہو اور وہ شخص کسی بے روزے دار شخص کو دیکھے تو اس کو سوچ کر اپنے دل کے اندر اس بڑائی کو نہ لائے کہ میں روزے دار ہوں، یہ دیکھو اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے.
لی اور توبہ کر لی اور یہ توبہ کری کہ اے اللہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ اس نبی کے طریقے پر چلنے والا بنوں گا۔ چنانچہ وہ ڈاکو جو ہے وہ نیچے اتر کے آیا اور حضرت عیسیٰ کے حواریین کے ساتھ چلنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ کے حواریین کے ساتھ چلنے لگا تو ان کے صحابہ نے اس کو دیکھا اور اپنے دل میں صرف یہ کہا کہ ہم لوگ اور یہ ڈاکو یہ ہمارے ساتھ۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجا اور حضرت عیسیٰ سے یہ کہلوایا کہ اے عیسیٰ تمہارے ساتھ چلنے والے دو لوگ ہیں، ایک تو وہ جو تمہارا ماننے والا ہے اور ایک وہ شخص جو ابھی آیا ہے، تم دونوں سے کہو کہ وہ اپنے عمل کو ابھی سے پھر سے شروع کر دے۔ یعنی جو صحابی تھے، یعنی جو حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے سارے اچھے اعمال کو اللہ رب العزت نے قلم پھیر دیا۔ کیوں پھیر دیا؟ کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر تکبر اور بڑائی کو محسوس کیا۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے روزے کا بھی یہی حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں اور روزہ ہم نے رکھا لیکن ساتھ میں کسی کی غیبت کر دی، ہمارا روزہ چلا گیا۔ ہم نے روزے کو رکھا اور روزہ رکھ کر ہم نے کسی کی برائی کر دی تو میرے محترم بزرگ دوستو وہ روزہ ہم سے چلا گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو روزے کو رکھنا ہے اور رکھ کر اپنے روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی تراویحوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آج کل میرے محترم بزرگ دوستو ہر دوسرا شخص جو ہے اپنے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ لے کر پھرتا ہے کہ کیا کہ تم جہنمی تم جنتی۔ میرے محترم بزرگ دوستو اس کا مالک تو اللہ رب العزت ہے، جزا اور سزا کا مالک اللہ خود ہے۔ بندوں کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ کسی کی اچھائی پر اور کسی کی برائی پر وہ جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے لگے۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر عیبوں پر پردہ کم ڈالا جاتا ہے اور اس کے عیبوں کو اٹھانا زیادہ جاتا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے یہ فرمانے لگے، پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو جس معاشرے کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں ایک دوسرے پر کیچڑ کا اچھالنا یہ ایک نعمت سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح کو نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزے کو نہیں رکھ رہا ہے، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، نہ کہ اس کو لعن طعن کریں کہ اچھا خاصا نوجوان ہے روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، اچھا خاصا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو اللہ نے ہمیں
پائیں گے کہ ہمارے نبی ایک ایک مہینے عبادت کرتے رہتے تھے، ایک ایک مہینے روزے رکھتے تھے. نہیں، ہمارے نبی کی جو زندگی ہے وہ معتدل زندگی ہے کہ اللہ کے نبی روزے بھی رکھتے تھے، نمازوں کو بھی پڑھتے تھے، اپنے گھر کے کام کو بھی کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وقت کو دیتے تھے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں. آدمی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے کہ 5 سال مہاتما گاندھی کو ہی پڑھ رہا ہے، یہ چل رہی PhD چل رہی ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی زندگی کو بھی تو پڑھنے کو کہا ہے. ہم آج جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں، ہمیں دنیا داروں کو تو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں ایسا بن جاؤں، میں فلاں بزنس مین جیسا بن جاؤں، میں فلاں ہیرو جیسا بن جاؤں. لیکن کیا ہمارے دل کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے کہ میں اپنے نبی کی طریقے پہ چلنے والا بن جاؤں، میرا چہرہ جو ہے اپنے نبی کی چہرے کی طریقے سے ہو جائے، میرے جو گھر کی جو زندگی ہے نبی کی زندگی کی طریقے کے پر بن جائے. میرے محترم بزرگ دوستو، آج جو ہے ہم سب کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے. حالانکہ جو شیطان اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بہکاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، جس کو قرآن نے بتایا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفس پر ملامت کرو، مجھے مت کرو. یہ کون کہے گا؟ یہ شیطان کہے گا اللہ کے سامنے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا کہ جس کے عشرِ رحمت کو ہم نے گزار دیا غفلت کے ساتھ، کوتاہیوں کے ساتھ. اللہ رب العزت سے اس کی معافی طلب کریں اور جو عشرِ مغفرت چل رہا ہے اس کو صحیح سے گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.